ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ہر انسان کی، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی۔ مرنے سے پہلے کی شروع ہوتی ہے پیدا ہوتے ہی، کتنی ہے اللہ کو معلوم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمومی عمریں 60 اور 70 کے بیچ کی، آخرت کے اعتبار سے بہت تھوڑی ہے، ایک پورا دن بھی نہیں بنتا ہے 50,000 سال کے مقابلے میں، یہ تھوڑی سی ہے۔ لیکن جیسے پیدا ہوتا ہے آخرت کا سفر بھی اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ گھروں میں تو خوشیاں منائی جاتی ہے، بیٹا ہوا، پوتا ہوا، نواسا ہوا، مٹھائی کے ڈبے تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک دن گزرا، آخرت کی طرف ایک دن چل چکا، سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا۔ اب یہ جتنے ہم سب بیٹھے ہیں، ہر ایک کی جس کی جتنی عمر ہوئی اب تک، یہ اتنے دن اتنے سال آخرت کی طرف چل چکے ہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل تو آخرت ہے کہ وہاں جو گیا ہے وہ کبھی واپس آیا ہے نہ واپس آئے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اسی کی تیاری کے لیے یہ تھوڑا سا وقت ہے۔ جیسے مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ایگزام ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، تو سوال دیتے ہیں نا، یہ 5 سوال ہیں، اس کا جواب لکھ کے لاؤ۔ تو پہلے بتلا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے میدان میں کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دیتے۔ زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا، ایک ایک بات۔ وہ 5 سوالوں کا جواب کرنے کے لیے 5 دن کی زندگی ہے۔ ایک ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں نا، ایک ہفتے کے 7 دن، ایک دن پیدائش کا نکال دو، ایک دن مرنے کا نکال دو، کتنے رہے؟ 5 سوالوں کے جواب کے لیے 5 دن کی زندگی ہے۔ پھر اس مختصر سی زندگی میں 3 طاقتیں ہر ایک کو دی ہے، اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو۔ جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، اس کے پاس یہ 3 طاقتیں ہیں: وقت، پیسہ اور صلاحیت، سوجھ بوجھ، اور ہر ایک کو اختیار دیا ہے وقت پر، پیسے پر اور سوجھ پر استعمال کرنے کا۔ اسی پر آخرت بنتی ہے یا بگڑتی ہے۔ اور اس سے پہلے دنیا میں، جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اب تک، جتنا بگاڑ یا جتنا بناؤ، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا، ان کے پاس بھی جان، مال اور صلاحیت تھی، لیکن وہ تینوں طاقتیں ان کی اپنی منمانی پر اور اپنی جی چاہت، ہائے دنیا ہائے دنیا، یہاں تک کہ کسریٰ کے دربار کا پاس، وہ انٹری پاس ہوتا ہے نا، جیسے پلیٹ فارم ہوتا ہے، وہ 2.5 لاکھ روپے کا بنتا تھا صرف کسریٰ کے دربار میں داخل ہونے کا، کہ ہم کو وہاں سیٹ مل جائے۔ اب ان کے پاس تو کھانے کو کھجور بھی نہیں تھی، پانی پینے کو پانی بھی نہیں تھا، لوٹ کے، چوری سے، قتل و غارت سے، خون بہا کر کسی بھی طرح 2.5 لاکھ کی مالیت بنانی ہے تاکہ کسریٰ کے دربار میں سیٹ مل جائے۔ تو جتنا بگاڑ اس وقت میں ہوا، وہ پورا زمانہ ہی جاہلیت کا،
ان کی راتیں، ان کے دن، ان کے ہفتے، مہینے، سال، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی پوری جہالت کے ساتھ کہ اللہ نے ہم کو ننگا پیدا کیا ہے، ہم ننگے ہی طواف کریں گے، ایسی جہالت تھی۔ یہاں تک کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس زمانے کی جاہلیت کو کہنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، ہماری ڈکشنریاں، ہماری لغت سب ختم، ایسی جہالت۔ لیکن مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، پورے کنبے میں اللہ پاک کو وہ بندہ اور وہ بندی بہت پیارے ہیں جو جو اللہ کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے۔ پھر یہ جو بار بار کہتے ہیں نا علماء کے پاس جاؤ، علماء سے پوچھو، علماء سے، تو انہوں نے بال کی کھال نکال دی ہے، لیکن ہم تو علماء سے اور سیکھنے سے بھاگتے ہیں۔ ہم تو سب جانتے ہیں، سب اسی میں ہیں۔ رات بھی حضرت مولانا نے کتنا فرمایا، علم و ذکر، علم و ذکر، علم و ذکر۔ علماء نے اس کی دو شکلیں بتائی کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے۔ فرمایا ایک نفع تو ہے وقت کی، ٹائمپریری، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، سردی لگ رہی تھی کپڑا اوڑھا دیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر بھوک لگی، پھر پیاس لگی، یہ وقت ہی ہے۔ اور ایک نفع پہنچانا ہے کہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بن جائے، جہنم سے بچ جائے اور جنت میں پہنچ جائے۔ اس کا راستہ اتبعوا ھذا النبی الامی، نفع کی شکل سمجھنے کے لیے، نقصان کس میں ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ پیارے نبی کا اتباع کرو۔ وہ بتائیں گے حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، نفع کہاں ہے، نقصان کہاں ہے، بننا کہاں ہے، بگڑنا کہاں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا، بلکہ خود اللہ نے احسان کے ساتھ اس کو کہا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ انہی میں سے ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، ایک اکیلی ذات اللہ کی، وہی سب کچھ اور اسی سے سب کچھ۔ اور اس کو دل کی جگہ ہے، اس کی جگہ جو ہے اصل دل ہے، کلمے کی اصل جگہ۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد روئے زمین پر کوئی نبی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، نبی ہی لوگوں کو بتاتے تھے، رہبری کرتے تھے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کوئی نبی تھا ہی نہیں، تو جہالت کی زندگی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، پھر اخیر میں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور ان کے دین کے بعد کوئی نیا دین نہیں ہوگا۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری
ان کی بتلائی شریعت و سنت کی پابندی، غریب ہو، امیر ہو، عرب ہو، عجم ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، مکے مدینے میں رہتا ہو، دنیا میں کہیں رہتا ہو، کامیابی صرف حضور کا دامن تھامنے۔ تو لوگوں کو انتظار تھا، 100 سال، 200 سال، 600 سال گزر گئے، جہالت کی زندگی۔ وہ بھی چلتے پھرتے تھے، کھاتے کماتے تھے، ان کے بھی بچے تھے، لیکن سب جہالت اور شرک، شرک اور جہالت، شرک اور جہالت۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا میں عبادت کرتے تھے۔ جب پہلی وحی آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبوچا، اور اتنا دبوچا کہ جیسے جان کا خطرہ ہو گیا، وہ آ کر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج تو میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے، اور ان کے بھائی کی کہاں، یہ تو نبوت کی علامت ہے، پیغمبری کا تاج پہنایا جائے گا۔ اسی لیے آپ کو سب سے پہلی جو ذمہ داری دی تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیارے نبی، ہم نے آپ کو سب پر گواہ بنا کر بھیجا ہے اور بشیر و نذیر بنا کر۔ اس لیے جو ہمارے فضائل کی کتابیں ہیں اس میں وعدے بھی ہیں اور وعیدیں بھی ہیں۔ نماز پڑھنے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے، مسجد کی جماعت کا اہتمام کرنے، جمعے کے دن چلنے کے فضائل، تہجد کے فضائل، اشراق کے فضائل، اور جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کی وعیدیں، وہ سب اس میں، کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ۔ خالی مسجد کی طرف چلو گے تو ایک قدم پر 700 نیکیاں، اور جمعے کے دن جمعے کے لیے جاؤ گے تو ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات عبادت لکھی جائے گی کہ ان کی رات عبادت میں گزری۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی کہ اب یہ دن بھر اللہ کی ذمہ داری میں۔ اسی لیے حجاج ابن یوسف کا نام سنا ہوگا، بہت ظالم، لاکھوں آدمیوں کو قتل کیا، لیکن جب کوئی اس کا آدمی کسی کو لے جاتا تھا اس کے پاس قتل کرانے کے لیے، تو پہلے وہ پوچھتا تھا، حجاج ابن یوسف، کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے کیا؟ فجر تو پڑھی ہے کیا نا؟ پھر میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، تو میں اللہ سے کیسے لڑوں گا؟ یہ فضائل خالی سن لینے کے لیے نہیں اور بیان کر لینے کے لیے نہیں۔ اب تو ہماری تبلیغ اتنی رہ گئی نا، بیان اعلان اور بیان۔ ایک اعلان ہوتا، بھائیو سب بیٹھے، نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، اعلان ہو گیا، پھر تقریر ہوئی، چل دیے۔ یہ جتنا مجمع ہے ان سے پوچھو کہ فضائل نماز، فضائل ذکر حکایت صحابہ، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ کتنی مرتبہ سنی اور یاد بھی ہے، اور جب جو 3 دن کی جماعت میں جاتے ہیں وہ تقریر بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ نظام الدین آئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی فضائل کی، آ کے بیٹھ گئے وہ،
اس دن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری رضا حسن صاحب اور یہ حضرات جو تھے، ان کو کہا جاؤ مسجد میں تعلیم کرو. اور ان کو جو تعلیم کے لیے بتایا تھا وہ مشکات شریف کے 8 باب، ابواب منتخبہ، 8 باب، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب المغازی، کتاب الجہاد، کتاب الرقائق، یہ 8 باب ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور مفتی صاحب سے کہا کہ آپ کو وہاں بلا رہے ہیں. وہ علماء کی تعلیم تھی. تو مفتی صاحب وہاں گئے. 2 گھنٹے تک جب تک تعلیم ہوئی برابر. تعلیم سے جب فارغ ہو کر آئے تو فرمایا کہ بھائی عجیب بات، آج تک یہی سنتے رہے جب سے تبلیغ میں لگے کہ بھائی اس تعلیم کی غرض کیا ہے، تعلیم سے کیا مقصد ہے، کہ اللہ رسول کی بات کا تاثر لینا آ جائے، اتنا جانتے تھے. آج جو حدیثیں پڑھی ایمان کی، آخرت کی، دلوں کی نرمی کی، اللہ رسول کی محبت کی، جتنی 8 بابوں میں حدیثیں تھی، میں تو یہ سمجھا کہ ہر حدیث مجھے تھرمامیٹر دے کر کے بھیجا. تھرمامیٹر ہوتا ہے نا ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے، ڈاکٹر کی بھی اس سے رشتہ داری نہیں ہوتی. ڈاکٹر کو بخار ہو تو تھرمامیٹر بتائے گا نہیں بتائے گا؟ ارے بولو نا یار، کچھ تو ہاں کرو تو مجھے پتا چلے کہ جاگتا میں بات کر رہا ہوں یا فرشتوں میں کر رہا ہوں. ڈاکٹر کو بخار ہو تو بتا دے گا؟ اب ڈاکٹر اس کا نالائق کہیے، بدتمیز، جاپان سے میں لایا تھا اور میرا بخار بتاتا ہے. تو تھرمامیٹر کہے گا ڈاکٹر صاحب حرام خور کہو، بدتمیز کہو، نالائق کہو، میرا تو کام یہی ہے. آپ نہیں، آپ کے ابا کو بخار ہوگا وہ بھی بتا دوں گا، کہ خالی نیا کا نہیں پرانوں کا بھی بتا دوں گا. ایمان کس سطح کا ہے؟ پہلا نمبر نماز، پہلا نمبر ایمان، دوسرا نمبر نماز، تیسرا نمبر علم و ذکر. تسبیح پڑھ لی بس ہو گیا، تبلیغ ہو گئی تقریر سے. یہ تو زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے. اسی لیے جب کوئی آدمی مرتا ہے نا تو پیچھے والوں کے لیے، بچوں کے لیے مکان، کاروبار، کچھ جائیداد، زمین وغیرہ چھوڑتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امریکہ نے اور یورپ نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے ایک سوال کیا تھا. ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کر جاتا ہے، تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ تم کہتے ہو ہمارے نبی، ہمارے نبی. پوری دنیا سے، امت سے کوئی جواب ہی نہیں گیا. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفائے راشدین کے بعد امت اپنی ذمہ داری اور اپنے کام کو ایسا بھول چکی تھی کہ راستہ معلوم ہی نہیں. ہم بس امت بھی، لوگ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، لوگ کماتے ہیں ہم بھی کماتے ہیں، لوگ مرتے ہیں ہم بھی مرتے ہیں. بس حلال حرام، جائز ناجائز، اللہ رسول، موت، آخرت، قبر، کچھ نہیں. اللہ قبر کو نور سے بھرے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، ان حضرات نے پورے قرآن، حدیث اور سیرت اور تاریخ اسلام، جہاں سے اسلام شروع ہوا، اس سارے کا مطالعہ کر کے خلاصے میں یہ 6 نمبر دیے کہ یہ الف باتا ہے. لیکن الف باتا ایسا ہے کہ بچہ جب الف باتا شروع کرتا ہے تو پھر شیخ الحدیث بھی بنتا ہے، مفسر قرآن بھی بنتا ہے،
بہت بڑا مفتی بھی بنتا ہے، شروع یہیں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے فرماتے تھے کہ صرف آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اس راستے میں چلنے سے، یہ جو 4 مہینے چلا 3 دن مقامی کام، باہر کی نقل و حرکت، ملکوں میں جانا، کہ صرف اتنا نہیں ہے، ہماری سوچ بدل جائے۔ کہ حضرت کیا سوچ بدلے؟ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سوچ بن جائے۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سوچ تھی؟ تمہارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہر بندہ بندی، آدم کا بیٹا، حوا کی بیٹی، کوئی ہو، ہر ایک کے پاس یہ 3 طاقتیں ہیں، وقت، پیسہ اور سوجھ بوجھ۔ ہر ایک کی یہ تینوں طاقتیں اللہ کو راضی کرنے، اپنی آخرت بنانے اور خلق خدا، اللہ کی مخلوق کی خدمت اور ہر ایک کو صحیح راستہ بتانے پر لگے۔ حضور کی یہ 3، اللہ کی رضا، اپنی آخرت اور ہر ایک کو نفع پہنچانا، ہر ایک کا بھلا چاہنا، کہ یہ جتنا، اسی لیے آتا ہے کتابوں میں، روایتوں میں، قیامت کے میدان میں ہر امت کو جتنی امتیں گزری ہے نبیوں کی، ہر امت کو جانچنے کے لیے نبی کے سامنے جس کی سوچ، جس کا عمل، جس کا کھانا، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ اپنے نبی کے نمونے کے قریب ہوگا، اس کا بدلہ اللہ اپنی شان دیں گے۔ جس کی سوچ، جس کی نظریں، جس کا کھانا کمانا نبی کے نمونے سے ہٹا ہوا ہوگا، اس کی سزائیں بھی اللہ ہی دیں گے۔ سب سے اخیر میں یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاجر، کاشتکار، انجینئر، ڈاکٹر، مولانا صاحب، امام صاحب، یعنی مالدار، غریب، مرد، عورتیں، ہر ایک کو حضور کے نمونے پر دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ تو پہلے اللہ نے کہہ دیا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہاری اپنی جان، مال اور صلاحیتوں کے صحیح لگنے اور اس سے تمہاری زندگی کے دنیا آخرت کی بننے کا نمونہ ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے، تمہارے نبی کو۔ جان تمہاری وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کی لگی، مال وہاں لگے جہاں نبی کا لگا، اتنا لگے اور ایسے لگے، تم وہ سوچو جو تمہارے نبی نے سوچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کے نمونے پر وہاں جس کی زندگی جتنی قریب ہوگی نبی حضور کے نمونے کے، اس کے اعتبار سے جنت کے درجات اور بڑے بڑے انعامات جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کے خلاف ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، ایک بہت بڑا مجمع آئے گا، فرشتے ہوں گے اور فرشتے کہہ رہیں گے سحقاً سحقاً، دور ہٹو، منہ کالا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرا کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، میرا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، تم کیوں ان کو دھکے دے رہے ہو؟ اللہ کے نبی، کلمہ آپ کا پڑھا، کام آپ کے دشمنوں کا کیا، ان کی کمائی ان کے طریقے پر جس کو اللہ نے حرام کہا، یہ سود ہے نا، سود، بیاج، انٹرسٹ، کیسا حرام ہے؟ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے، اگر نہ چھوڑا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہ ہوا اور سود نہ چھوڑا، تو پھر آستینیں چڑھا لو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے۔ اب تو گاڑیاں، کارخانے، مشینیں سب سود پر، لون پر۔ ایک قصہ یاد آیا، مجھے سنا دوں۔ ایک وہاں نظام الدین میں اس وقت تھے، ایک آدمی آیا، پورا روتا جا رہا ہے، ارے بھائی تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ تو صحیح۔ بہت مشکل سے اس کو خاموش، اس نے کہا کہ میں مارکیٹ کا کنگ اور مارکیٹ کا بہت بڑا تاجر تھا، مارکیٹ میں میرا نام تھا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، جیسے رات کی تھوڑی دیر پہلے اب دن ہو گیا، پھر شام ہو جائے گی۔ حالات تو بدلتے رہتے ہیں کہ میرے حالات بدلے۔ اب جن پارٹیوں کے یہاں سے میرا مال آتا تھا، وہ پارٹیوں کا مجھے دینا تھا، اور جو گاہک میرے یہاں سے لے جاتے تھے ان سے مجھے لینا تھا۔ جن کو مجھے دینا تھا وہ تو صبح سے لے کے شام تک دروازے پر کھٹ کھٹ کون ہمارا لاؤ، ہمارا لاؤ، ہمارا لاؤ۔ اور جن سے مجھے لینا تھا، جو گاہک تھے، کوئی منہ ہی نہیں دکھاتا تھا، کوئی سامنے آتا ہی نہیں تھا۔ اس نے خود سنایا کہ بہت پریشان تھا۔ ایک دن رات کو زیارت ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت پریشان ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان قرض خواہوں نے جینا مشکل کر رکھا ہے۔ کیا بات ہے، کتنا ہے؟ حضور نے پوچھا خواب میں، اس نے بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، کبھی بیاج میں ہاتھ مت ڈالنا، سود میں۔ آنکھ کھل گئی، نماز بھی پڑھتا تھا، فجر کی نماز پڑھنے گیا، اس نے خود سنایا یہ پورا۔ جب نماز پڑھ کے آیا تو ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہے، اتنا بڑا پوٹلا لے کر، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف۔ بھائی کیا معاف کروں، وہ تو بتا۔ اجی میں آپ کا بہت پرانا گاہک، آپ کے یہاں سے میرے یہاں لاکھوں کا مال آتا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ نیت میری یہ تھی کہ جب بھی میرا دن آئے گا تو انشاءاللہ میں ہر ایک کا چکا دوں گا، تو یہ آپ کا ہے، لے لیجئے۔ جا، معاف کر دیا۔ وہ چلا گیا۔ اس نے خود سنایا کہ وہ پوٹلا لے کر میں گھر میں گیا، کھولا، بہت بڑی رقم تھی۔ اب مجھے کیا ہے کہ مجھے بھی تو دینا ہے پارٹیوں کو، اس کو اتنا، اس کو اتنا۔ تو جب میں نے انداز لگایا تو تقریباً ساری پارٹیوں کو چکا دوں اور تھوڑا بچتا تھا۔ اب میں نے لوگوں کا دینا شروع کیا تو پورے شہر میں شور مچ گیا، سیٹھ صاحب تو دے رہے ہیں، سیٹھ صاحب چکا رہے ہیں، سیٹھ صاحب چکا رہے ہیں۔ 3 آدمی آئے۔ اسی لیے کہتے ہیں پہلا نمبر ایمان، ایمان، ایمان کہتے ہیں نا، کہ اتنا ایمان تو کم سے کم بنا لو کہ دوست کون، دشمن کون، جہنم کی طرف کون لے جا رہا ہے، نبی کی دشمنی کے راستے پر کون چلا رہا ہے، اللہ کا تعارف کون کرا رہا ہے، اس کا کم سے کم پہچانا تو ہے۔ یہ ایمان ہی کی آنکھیں بتاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے لا تعمل ابصار
ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، جب دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے چہرے کی دو آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے، یہاں اونچا ہے نیچا ہے، کانٹے ہیں کیچڑ دکھتا ہے نا، دل کی بھی آنکھیں ہیں۔ یہ مجھے پتاشے میں زہر دے رہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کڑوی دوا کھلا کے اندر کے جراثیم مرنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ دوست یہ خیر خواہ اور یہ میرا۔ تو 3 آدمی آئے، کہا صاحب مبارک ہو آپ کو، قدرت نے آپ کی مدد کی، قرضہ آپ کا سب آپ ادا کر رہے ہیں، سنا ہے تھوڑا سا آپ کے پاس بچ گیا ہے، آپ اس سے اپنی لون پاس کرا لیجئے، پھر دوبارہ مارکیٹ میں آ جائیں گے۔ آج کل تو سب گاڑیاں بھی، اسکوٹر بھی اور مکانات بھی، کیا کیا لون پر اور بیاج پر، بینک سے۔ ان کی باتوں میں آ گیا، لون پاس کرا لی، کاروبار شروع ہوا۔ اللہ پاک گناہ پر ایک دم نہیں پکڑتے کہ چور نے چوری کی اور فرشتے نے آگے پیچھے سے ڈنڈا مارا، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا، فرشتے نے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ خفیہ پولیس پیچھے لگ جاتی ہے، یہ لکھنے والا نا خفیہ پولیس، نام اعمال جو بڑھتے رہتے ہیں، کھاتا بھائی جمع ادھار۔ ان کے 3 آدمیوں کے کہنے کی میں آ گیا، لون پاس کرا لی، کاروبار شروع ہو گیا، گاڑی بھی آ گئی، اسکوٹر بھی آ گیا، لوگوں نے سلام بھی کرنے شروع کر دیے۔ لیکن وہی بات روزانہ رات بھی ہوتی ہے، ہر دن بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے مارکیٹ میں، اس کے کاروبار میں اندھیرا ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اس نے خود سنایا کہ پھر تو میری حالت ایسی ہوئی، اس نے خود کہا کہ اب گاؤں میں رہنے کے لیے میرے پاس میرا گھر نہیں ہے، وہ بھی گروی رکھ دیا ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب میں ہی فرمایا تھا سود میں ہاتھ مت ڈالنا، ہے نہیں؟ اور یاد رکھنا میرے دوستو، لقمے کا اثر، اللہ اکبر۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، کائے کا؟ نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، بہت برے خیالات آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ اس کو اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو۔ اسی لیے بار بار کہتے ہیں علم و ذکر، دین سیکھو، علماء کی صحبت، جاننے والوں سے پوچھو۔ علماء نے بتایا کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو کھانے سے بدن میں کچھ خون بنتا ہے، کچھ پخانہ اور فضلہ بن کے نکل جاتا ہے۔ پھر وہ جو خون ہوتا ہے اس کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ اس میں جو خون بالکل A1 ایک نمبر کا جو خون ہوتا ہے وہ دل کی رگوں سے پاس ہوتا ہے۔ دل ہی راجا ہے، وہ دل کی رگوں سے جب خون پاس ہوتا ہے تو حرام کے لقمے، ناجائز لقمے، چوری کا لقمہ، بیاج کا لقمہ، بھائی بہنوں کا حق مار کر جو کھایا ہے اس کا لقمہ، میراث تقسیم نہیں کی ہے اس کا لقمہ، زکوٰۃ نہیں دی ہے اس کا لقمہ، وہ اس سے جو خون بنا ہے اس سے وہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وظیفے، یہ 1000 دانوں کی تسبیح پڑھ لو وظیفوں میں، اس سے یہ وسوسے دی جائیں گے۔ اپنی کمائیوں کو صحیح کرو، اپنے خرچ کی جگہ کو صحیح کرو۔ اسی لیے تو نبی کو نمونہ بتایا تھا، خرچ وہاں کرو جا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، ایک صحابی آئے،
میرا حال بہت ایسا ہے، میرے پاس اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. فرمایا بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہوتا تو دے. عثمان کے پاس چلے جاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. وہ ابھی باہر تھے اور زور زور سے آواز آ رہی تھی کہ حضرت عثمان اپنے گھر والوں کو، گھر والے کون تھے؟ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، بہت ڈانٹ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے مجھے ان کے پاس بھیجا کہ تمہاری ضرورت، یہ تو خود گھر میں لڑ رہے ہیں، یہ مجھے کیا دیں گے. میں بہت متاثر. لیکن معلوم کیا کہ کس بات پر ناراض ہیں، کہ اس بات پر ناراض تھے کہ وہ جو چراغ جلایا تھا اس کی لو بہت زیادہ تیز تھی. جیسے ہوتا نا ایک زیرو بلب ہوتا ہے، ایک 25 کا، ایک 40 کا، ایک 60 کا، اور ایک سرچ لائٹ. دن کو رات اور رات کو دن بنا دو، ہوتی نہیں. تو تھوڑی سی اس چراغ کی لو بڑی تھی، اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں سے جو حضور کی صاحب، یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ ہے، اتنی ضرورت نہیں تھی، اللہ کو پسند نہیں ہے، ان اللہ لا يحب المسرفین. ہم تو جانتے ہی نہیں اسراف کس کو کہتے ہیں. 5 منٹ کا کام ہے، 6 منٹ لگائے تو 1 منٹ اسراف. 10 روپے میں کام ہوتا ہے، 50 کیے 40 اسراف. ان اللہ لا يحب المسرفین. اور شادیوں میں کیسا اسراف ہوتا ہے، کتنی ویڈیو دلہوں کی دلہنوں کی، پھر بھی ہم مسلمان، ہم مسلمان. ابے تم جس کو چاہے دھوکہ دو، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اسی لیے قرآن نے پورا رکوع شروع، پہلے پارے کا دوسرا رکوع ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں کی کا ایک بہت بڑا ٹولہ ہے جو کہتا ہم ایمان، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں. اللہ کہتے جھوٹے، وما یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. اپنے کو بھی دھوکہ دے رہے، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے، اور امت کو بھی دھوکہ دے رہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. ایمان والوں کو بھی اپنی صورت شکل اپنی ہم اللہ جانتا ہے. اس لیے دوستو دین سیکھنا بہت ضروری، بہت ضروری. رات بھی حضرت مولانا نے کتنا ہم کو سمجھایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور صرف اتنے پر کہ اس کی چراغ کی لو ذرا زیادہ تھی، یعنی جیسے 25 کے بجائے 40 کا والٹ تھا. کہ اس کی ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں کتنا اسراف ہوتا ہے، اور شادیوں میں تو حد ہو جاتی ہے. پہلے دن کا دلہن کا جوڑا 3 لڑکیاں تو آگے سے پکڑتی ہے، 2 پیچھے سے پکڑتی ہے، اور وہ جوڑا ایسا ہوتا ہے کہ پھر مرتے دم تک اس کو پہننے کی نوبت نہیں آتی. اور یہ جو بچوں کے لیے کھلونے اور کھیلنے کے سامان، وہ سوئمنگ پول کا بھی لاتے ہیں، بڑا غبارہ، اور اس میں پانی بھرتے ہیں، اور بچوں کو یہ کیا ہے، سوئمنگ پول. اے اللہ تو ہمیں دین سمجھا دے، اے اللہ تو ہمیں دین سمجھا دے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ جہالت میں اور شرک میں تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، یہ پیشن گوئی کی تھی کہ نبی آخر. اب لوگوں کو انتظار تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے
بتانا شروع کیا، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ صحیح ہے، اور حق میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ، عزت ذلت زندگی موت بننی بگڑنی، بگڑی کا بننا بنی کا بگڑنا صرف اس اللہ کو پہچانا۔ اسی لیے علماء تو علماء ہے، اللہ جزائے خیر دے اور ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے۔ قرآن نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا ہے ہم کو سمجھانے کے لیے کہ انسان تمام مخلوقات میں اشرف، سارا اسی کے لیے، لیکن اس کی چال، جس کو کہا تو گھوڑے کی چال چلنا سیکھ، علماء بتاتے ہیں گھوڑے کی چال چل، ہاتھی کی مت چل، ہاتھی تو چلتا ہے تو پورا درخت اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اور گھوڑا چلتا ہے تو آدھی رات بہت لمبا سفر کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، اپنے گھوڑال میں پیر پسار کے لیٹا سو رہا ہے گھوڑا، ذرا سی آدمی کے چلنے کی چاپ سنی، ایک دم ہو سکتا ہے آنے والا میرا مالک ہو، اس کو میری ضرورت ہو، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے پڑا ہوا دے، خالی آواز سن کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جب لگام لے کے آگے بڑھتا ہے فوراً لے لیتا ہے۔ علماء نے کہا جانور بھی لگام لے لیتا ہے، ہماری تو آنکھوں پہ لگام نہ زبان پہ لگام، جو منہ میں آیا بک دیا، جدھر آیا آنکھ دیکھ لی، جدھر آیا چل دیے، ہم جو چاہے کرتے رہو، جتنے اچھلتے رہو ناچتے رہو، خدا سب دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے یہ اللہ نے صدیوں کے بعد وہی پہلے ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی دعا میں کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایک دفعے قرن اول کی لہر دوڑا دے، کہ جہاں ہر ایک دین سیکھ رہا تھا، دین پر چل رہا تھا، دین کی محنت میں جان مال لگا رہا تھا، اور پھر ڈرتا رہتا تھا کہ جتنے صحابہ دنیا سے گئے سب روتے ہوئے گئے، اللہ کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں ہوا، انسانوں میں ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، پڑوسیوں کا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور تک کا حق بتایا۔ حضور تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹنی بندھی ہوئی تھی، وہ اونٹنی شکایت کر رہی تھی، حضور نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ تو صحابی سامنے آئے، اللہ کے رسول میری، کہ ہاں یہ اونٹنی شکایت کر رہی ہے، کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، خوراک مجھے پوری نہیں دیتا۔ جانور کا بھی حق بتایا تھا، یہاں تو بیوی بچوں کا، بھائی بہنوں کا میراث تو زکوٰۃ، حج۔ اس لیے دوستو سب سے بڑی بات وہی ہے، دین سیکھو، دین سیکھو، اور اس کے لیے اس کے لیے نمونہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذات بابرکت۔ آپ نے کھانا بھی، گھر میں رہنا بھی، گھر سے باہر بھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے شام تک کیا کرتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں وہ ذرا؟ تو کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لو، یہ جو ہماری کتابوں میں ہے نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 24 گھنٹے میں جو کرے سمجھو کہ یہ حضور کا عمل ہے، ایسا اتباع تھا۔ ہم تو سنتیں جانتے ہی نہیں، ہمارے تو فرض کے بھی لالے پڑ رہے ہیں، فرض بھی ایسے ہی۔ اس لیے دوستو سب سے پہلا حق اللہ کا، اور یہ جتنے فرائض ہیں
یہ سب اللہ کا حق ہے. اور جو حدود ہے کہ اس سے آگے جاؤ گے تو مار کھاؤ گے. جیسے ملک کے بارڈر ہوتے نا، بارڈر، جیسے یہاں سے دوسرے ملک میں جانا ہے تو اس کی بارڈر ہے، بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزا کے اگر اس میں چلا جائے تو سیدھا اندر ہے نا. کیونکہ ایسے جتنی شریعت نے حدیں بیان کی ہے وہ سب بارڈر ہے. اللہ اکبر. انتظار تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابی ہو گئے. یہ ایران کے تھے اور ان کا پورا خاندان آگ کی پوجا کرتا تھا. یہ بھی آگ پوجتے تھے. وہاں ایک پادری تھا، ان کے پاس ہی رہتے تھے. وہ مر گیا، دوسرے کے پاس گئے، وہاں رہنے لگے. وہ بھی کچھ ایسا ادموا ہو رہا تھا. تیسرے کے پاس جب گئے تو پوچھا، بھائی وہ مرا، تم بھی ایسے ہو رہے، تمہارے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں؟ تو مجھے بات یاد آئی، ہم بہت چھوٹے تھے. ہمارے علاقے میں یہ جو پرانے ساتھی ہیں نا، بار بار کہتے ہیں جو جانتے ہیں ان سے پوچھو سمجھو کام کو. تو جو ہمارے پرانے ذمہ دار، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، قبروں کو نور سے بھرے. جب کوئی آدمی اپنا کوئی رونا روتا تھا، میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا کاروبار، میری گھر والی، کسی لائن کی کوئی پریشانی کہتا تھا تو بے جھجک چلے میں چل رہا، چلے میں چل رہا. اور واقعتاً وہ جب جا کے آتا تھا تو لوگ وقت بھی صحیح گزارتے تھے، عمل کرتے تھے، روتے دھوتے تھے، زندگیاں بدل جاتی تھی. یہ بہت بچپن میں سنا تھا ہم نے. تو پادری نے کہا کہ اب وہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے تمام نبی اور تمام پیغمبروں نے پیشین گوئی کی ہے کہ وہ آنے والے ہیں، اور ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا دجال، جھوٹا، کذاب، اور شریعت انہی کی قیامت تک کے لیے. جب یہ بات سنی تو سلمان کو لگ گئی کہ اچھا تو وہ کہاں آئیں گے؟ کہ وہ تو عرب میں آئیں گے. یہ ایران میں، وہ عرب میں. تو میں اگر چلا بھی گیا، سلمان کہہ رہے ہیں، اگر میں پہنچتا وہاں تو بہت لوگ ہوں گے، ان کو کیسے پہچانوں گا کہ نبی آخر زمان یہ ہیں؟ تو اس نے 3 نشانیاں بتائی. صدقے کا مال وہ نہیں کھاتے، ہدیے کا مال قبول کرتے ہیں، اور ان کے مونڈھے پر کبوتری کے انڈے کے برابر ایک گوشت کی بوٹی اٹھی ہوئی ہے، وہ نبوت کی مہر ہے. یوں کہتے ہیں جس کو لگتی ہے نا، جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، اور جو لگتا ہے تو اللہ اس کو چلاتے ہیں. ہمیں تو لگی ہوئی ہے، ہائی پیسہ، ہائی پیسہ، ہائی پیسہ، وہ لگا ہوا ہے. کویت جاویں، سعودیہ جاویں، قطر جاویں، افریقہ جاویں، لندن جاویں، دیکھ لو اپنے گاؤں میں کتنے گھروں میں کون کہاں ہے. لڑکیاں بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، ہائی پیسہ، ہائی پیسہ. مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس. ایک ساتھی آیا تو اس نے کہا کہ حضرت میں دبئی جا رہا ہوں نوکری کے لیے. تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ بھی بہت نقد جواب، اچھا دبئی جا رہے؟ بھائی دبئی کے اللہ میاں کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا کہ یہاں تو رہے نہیں اب اللہ میاں. انا للہ و انا، دبئی جاؤں، سعودیہ جاؤں. اور مجھے خوب یاد ہے سن 80 میں جو پہلا اجتماع ہوا تھا امریکہ میں، ہم لوگ بھی حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گئے تھے.
وہاں ایک مولانا ابراہیم صاحب ہمارے دامت برکاتہم اور میاجی محراب اور یہ لوگ سب سال کی جماعت میں چل رہے تھے. تو وہاں میاجی محراب بہت بیمار ہو گئے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ایک ڈاکٹر صاحب نے وہاں ان کا علاج کیا تھا. حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ڈاکٹر صاحب ہے، ان کا بڑا احسان یہ ہے، شکریہ ادا کیا. پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا حضرت دعا فرما دیجئے میرا تبادلہ، میری بدلی ہو جائے مکہ مدینہ. اور اتنا سننا تھا، حضرت جی کا چہرہ سرخ ہو گیا. بالکل نہیں، ساری دنیا میں ایک ہی جگہ ہے اللہ رسول کے لیے، وہ بھی تم پیسہ کمانے کے لیے جانا چاہتے ہو؟ خبر نہیں، ایک دعا نہیں کروں گا. اب تو میرا چھوٹا بھائی وہاں ہے، اس کے سسرال والے ہیں اور اس کی چھوٹی بہن بھی گئی اور اب ہم جانے والے ہیں اور پھر ماموں کے بیٹے بھی آنے. خاندان کے خاندان. ریال بہت قیمتی، اپنے 20 روپے ان کا 1 روپیہ. جو جتنے چاہے ناچ لو، جتنے کود لو، جتنے بغلے بجا لو اور جتنا رانوں پہ ہاتھ مار لو. ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں. میرا آپریشن تھا دبئی میں، وہاں ایک صاحب ان کے لیے یہ اپنے انوس کہتے ہیں نا، انوس اس کی آئس کریم بمبئی سے منگواتا تھا دبئی میں ایک سیٹھیا. اور کتنے کروڑوں کی وہاں زمین. اور یہ وہ جس کو دیا تھا اس نے پاسپورٹ ہی قبضہ لیا اور رو رہا تھا کہ اب تو میں ہندوستان بھی واپس نہیں جا سکتا، میرے پاس پاسپورٹ نہیں. دوستو راستہ سیدھا وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اسی لیے بار بار کہتے ہیں کام سیکھو، اللہ کو پہچانو، آخرت بناؤ. اصل کام یہی. تو حضرت سلمان جو ہیں ان کو لگ گئی. خدا کرے ہم کو تبلیغ لگ جاوے، خدا کرے ہمیں دین سیکھنا ہے یہ ہمارے دلوں کو لگ جائے تو پھر ہم سب کریں. جیسے دنیا لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے سب کام کر رہے ہیں. یہ جو دبئی مشقت جاتے ہیں نا، 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، جوتا اتارنے کی فرصت نہیں ملتی، جوتے پہن کے سوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتے ہیں 2 پیسوں کے لیے. ماں باپ یہاں بوڑھے ہیں، ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں. اب میں حضرت سلمان کو لگ گئی کہ اب تو جانا ہے اور نبی آخر زمان کی زیارت کرنی ہے. گھر سے نکلے تو ان کو دیکھا ایک قافلہ جا رہا تھا. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم تو عرب جا رہے ہیں. میں چل سکتا ہوں؟ ہاں چلو آ لو. ان کو لے لیا. ایران سے مکے بہت لمبا سفر. وہ کچھ کھانا پینا توشہ جو کچھ لیا تھا راستے کا وہ سب ختم ہو گیا. تو آپس میں باتیں ہونے لگے بھائی کوئی چیز بیچ لو. جیسے کوئی کبھی گھڑی بیچ دیتا ہے، کبھی کوئی چیز بیچ دیتا ہے کہ بھائی واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے سب نے مشورہ کر کے کہ اس کو بیچ دو، یہ نیا آدمی ہے. تو حضرت سلمان کو بیچ دیا ہے کہ یہودی کے ہاتھ. یہودی نے ان کو کام پہ لگایا باغ میں، کھجوریں اتارنے کے لیے، پانی دینے کے لیے اور یہ سب. ایک دن یہ باغ والے کا چچا کا لڑکا آیا اور بہت آئیں بک رہا تھا. تو اس نے کہا بھائی کیا بات ہے یار، اتنا کیوں غصے ہو، کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ ارے کیا بتاؤں، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. حضرت سلمان نے اوپر سن لیا کہ جس مقصد کے لیے میں چلا ہوں
اللہ کی اجازت سے امید ہے میں منزل کے قریب پہنچ رہا ہوں. یہ تو گالیاں دے رہا ہے. وہ تو وہی بات جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے. اترے, باغ والے سے اجازت چاہیے کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا. نہیں, کام کرو. دوسری مرتبہ موقع ملا تو تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں لے کے حضور تشریف فرماتے. صحابہ, بھائی آپ لوگ مسافر ہو, دور سے آئے ہو, پتہ نہیں کیا ہو, یہ تھوڑی, نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے. جب یہ بتایا کہ صدقہ نہیں, تو حضرت سلمان کو تو بالکل یقین ہو گیا, اسٹیمپ لگ گیا کہ وہ جو پادری نے کہا تھا ایک کے بعد ایک نشانی پوری ہو رہی ہے. اب انتظار ہے. ایک دن ہدیے کا لے کر آئے, حضور نے قبول فرما لیا. اب مسئلہ ہے وہ نبوت کی مہر کیسے دیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, صحابہ سارے تھے. سلمان پیچھے بیٹھ گئے. حضور نے چادر اوڑھ رکھی تھی. اب چادر کے نیچے وہ مہر ہے دکھے کہ, لیکن یوں کہتے ہیں مثل مشہور ہے, مثل مشہور ہے, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, خدا جب مہربان ہوتا ہے کنواں خود کھینچ کے آتا ہے. یہ گھروں میں زمزم آ رہا نہیں آ رہا؟ عمرے والے حج والے لا کے تمہارے گھر میں آ گیا, زمزم آتا ہے نہیں آتا ہے؟ او فرشتوں بولو تو صحیح. آدم علیہ السلام کی اولاد ہو یا جبریل کے نواسے ہو, کون ہو تم؟ ہوں نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے تھے. حضرت سلمان کا انتظار تھا, یا اللہ کیسے. لیکن اللہ جب مہربان ہوتے ہیں, یہ جو 4 مہینے لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں چلتے ہیں, تو ان کی اپنی طاقت, جب تک اللہ توفیق نہ دے, جب تک اللہ نہ چاہے, اور اللہ اس کو چاہتے ہیں جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے. اور ناک مارتا رہے, کرتا رہے, اللہ تیرے جیسے بہت ہے. اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ کے تو سارے خزانے دینے ہی کے لیے ہے. اللہ کو کچھ نہیں چاہیے. ساری دنیا ایک وقت میں سجدے میں پڑ جائے, ساری دنیا, اللہ کی, اس کی خدائی میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. سارے اللہ کا انکار کر دے, اس کے ہاں کوئی کمی. اللہ تو اللہ ہے. قل هو اللہ احد. وہ تو کیسا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ, جیسا وہ ہے ایسا. سلمان کو فکر تھا, اس لیے جتنا مجمع بیٹھا ہے نا, اگر ان کے دلوں میں یہ باتیں سنتے ہوئے وہ دنیا کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں, دین کے لیے بھی, اور ہم تو پیدا اس لیے ہوئے ہیں, یہ آوے تو پھر آدمی. حضرت سلمان بیٹھے ہوئے تھے. زمین, آسمان, چاند, سورج, ہوا, پانی, سب پر اللہ کا قبضہ ہے. اللہ نے زور کی ہوا چلائی, اور ہوا اتنی زور کی چلی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گر گئی, وہ مہر کھل گئی. حضرت سلمان نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, وہی کلمہ پڑھ لیا. کہاں سے آئے تھے, کتنا چلے تھے, کتنی محنت مزدوری. ہم یوں چاہتے ہیں ہلدی لگے نہ پھٹکری اور رنگ آ جائے چوکھا, ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے, دین زندہ ہو جائے. یہ تو پہلے دن سے لے کے آخر دن تک محنت, مجاہدہ, قربانی, محنت, مجاہدہ, قربانی, جان, مال, صلاحیت, اور پھر اس سب کا بدلہ اللہ سے آخرت. دنیا میں کچھ نہیں. اسی لیے دوستو بہت سوچنے کی, سمجھنے کی, کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سب سے پہلے مجھے سمجھا دے. مجھے یاد ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے دروازے پر کھڑے تھے وہاں کمرے کے, یہ 2 پٹ دروازے کے پٹ پکڑ کر. مدراس کے ایک حاجی صاحب
کھانا کھا کر جا رہے تھے تو حضرت نے پوچھا حاجی صاحب کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جی آ گئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت ٹھنڈا سانس، 20 سال سے اس مسجد میں پڑھا ہوں، میرے لیے بھی دعا کر دیں، مجھے بھی اللہ پاک سمجھا دے۔ مولانا یوسف صاحب کہہ رہے ہیں جن سے اللہ نے پورے عالم میں ایسا کام لیا۔ میرے دوستو، ہم تو پہلے دن سے ہم تو سمجھے ہوئے ہیں، ہم تو ہیں تبلیغ والے، اللہ پاک صورتوں شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو اندر کو دیکھتا ہے۔ اندر اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، آخرت کا فکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ ہمیں تو سنتیں بھی نہیں معلوم، وہ سیکھنی ہے۔ دعائیں نہیں معلوم۔ حضور سلام، نماز کا سلام پھیر کر اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے تھے جب تک کہ 3 دعائیں نہیں پڑھ لیتے تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ایک صحابی بہت تنگ حال، حضور نے فرمایا کیا اللہ کے رسول کھانے کو نہ پینے کو بہت پڑے، فرمایا جب وضو کرتے ہوئے چہرے پر پانی ڈالے تو وہ وضو والی دعا، چونکہ یہ تو سارا پرانوں کا اور ماشاءاللہ پانولی ضلع ہے، یہ تو سب بہت پڑھے لکھے، ان کو تو سب کو یاد ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ وضو کی جو دعا ہے وہ جب چہرے پر پانی ڈالے منہ دھونے کے لیے اس وقت اس کو پڑھنا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہی ملے، حضور نے پوچھا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم تو پیسے کو جانتے ہیں، اللہ رسول کو خدا سمجھے۔ اللہ کرے ہم اللہ کو، دعا کی طاقت کو، حضور ہمیں پیسوں کا وارث بنا کے نہیں گئے، ہم کو دعوت اور دعا کا وارث بنا کر گئے ہیں۔ دعوت کا کام سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، تھکنا ہے، پچنا ہے، اسی راہ میں مرنا ہے اور خدا سے رو رو کے کہنا ہے۔ دعوت اور دعا اسی کی یہ جگہ، اللہ نے یہ کام سادہ دیا ہے۔ اور 4 مہینے میں کتنے ہو؟ سال کے 12 مہینے، 1/3 دین کا حق تو یہ ہے، جیسے ایک صحابی فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 زندگیاں میں ایمان کی محنت میں لگا دوں۔ ہم تو مہینے کے 3 دن کے لیے بھی چلا 4 مہینے کے۔ اس لیے دوستو یہ کہتے ہیں 2 مشورے ہیں، ایک مشورہ شیطان دیتا ہے، ایک مشورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کاموں میں جلدی کیا کرو۔ جب کسی بندے کے دل میں نیکی کا کوئی خیال آتا ہے، آج صدقہ کرنا ہے، مجھے اشراق پڑھنی ہے، مجھے چلے میں جانا ہے، کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کرو، اللہ نے ڈالا ہے۔ یہ حضور کا مشورہ ہے۔ اور شیطان کا مشورہ حدیث پاک میں آتا ہے التسویف من الشیطان، جب بھی کوئی تقاضا آئے گا پھر کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے۔ یہ شیطان کا، یہ پورا مجمع کتنی مرتبہ 4 مہینے کو سن چکا ہے، کتنی مرتبہ فضائل اعمال و فضائل صدقات کو سن چکا ہے، کتنی حدیثیں یاد ہے۔ اب دوستو کوئی کسی کو نہ کہے اپنے گریبان میں منہ ڈال دو، اپنا ٹیمپریچر دیکھ لو، لیکن یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل ہے کہ اگر آدمی سچی توبہ کرتا ہے پچھلی ساری غلطیوں، سستیوں اور ٹال مٹول کرنے پر، تو اللہ پچھلی بھی معاف کرتے ہیں اور آگے کے راستے بھی دکھاتے ہیں۔ اسی لیے پورے مجمع میں جتنے بھائی ہیں جن کے 4 مہینے ابھی تک جماعت میں نہیں لگے ہیں، سب سے پہلے وہ کھڑے ہو کر نیت کریں اور پھر ترتیب انشاءاللہ ترتیب والے جو مشورے والے بتاتے ہیں، اور جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ طے کر لے کہ آج کے بعد ہمیں مشورے کے تابع ہو کر
پیدل سواری اندر دور جیسے ہم مشورے کے تابع. اب جن کے نہیں لگے کھڑے ہو جاؤ. اللہ مجھے بھی قبول کرے تمہیں بھی قبول کرے.